ٹھیک ہے, نہیں رہی تو شیخ ایسا تو کہیں نہیں ہے, آپ نے کیسا کہہ دیا یہ؟ تو بولیں گے ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. دیکھیے کتنا اچھا تھا, آپ کے بغیر بولے وہ اصلاح کرتا ہے آپ, لیکن آپ جا کر امام صاحب غلط ہے تم, تو بولیں گے جناب جائیے 30 سال سے امامت کر رہا ہوں, جائیے آپ کے باپ کی عمر کا ہوں اور آپ نے پیدا ہوئے اس سے زیادہ میں نے, جائیے یہاں سے نکلیے. سنیں گے آپ کی بات نہیں, کیوں تو آپ نے طریقہ غلط اختیار کیا. اگر ادبن جاتے گزارش کرتے امام صاحب آپ سے یہ غلطی ہوئی یا یہ معاملہ کیسا ہے, آپ نے ایسا کہا کیسا ہے, وہ کہتے نہیں یہ ایسا ہے, وہ بتاتے آپ کو, تو طریقہ الگ ہو. اسی طرح جو ہے بچوں کا معاملہ ہو ان کی اصلاح الگ ہوگی, بڑوں کا معاملہ ہو ان کی اصلاح الگ ہوگی. تو یہ مرتبوں کو جانیے لوگوں کی, ان کی پوزیشنز کو ذہن میں رکھیے, اس کے مطابق ان کی اصلاح کریں. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ انسان پوزیشن مرتبے کچھ یاد نہیں رکھتا ہے, بس غلط صحیح اچھا برا فتوے جاری کرنا شروع کر دیتا ہے, یہ درست نہیں. ٹھیک. اسی طرح جو ہے اگر آپ کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی الگ ہوگا, یاد رکھیے. اگر آپ کو لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں ان کا طریقہ بھی الگ ہوگا. مثال کے طور پر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے یہ شخص جو بولے گا صحیح بولے گا, تو یہاں آپ کا طریقہ الگ ہوگا. کوئی یہ سمجھتا ہے یہ شخص جو بولے مت سننا, کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں نہیں سننا, کان بند کر لینا ان کو دیکھ کر, تو آپ کی بات نہیں سنیں گے, تو آپ کسی کے ذریعے وہ بات پہنچائیں گے, سیدھے نہیں بولیں گے کیوں, تو آپ کی بات نہیں سنیں گا, الٹا ضد میں آ کے اڑ جائیں گا. تو یہ سب چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اصلاح سے پہلے. اسی طرح پہچان والوں کی اصلاح کا طریقہ, انجان لوگوں کی اصلاح کا طریقہ, یہ بھی تبدیل ہوگا, یہ بھی چینج ہوگا انشاءاللہ آگے, اور مثالیں دے دے کر آپ کو تمام باتیں سمجھاؤں گا. اسی طرح جو ہے انجان آدمی کی اصلاح اور پہچان والے کی اصلاح, اس کا بھی طریقہ بہرحال الگ ہوگا. ٹھیک ہے. پانچواں نکات, پانچواں پوائنٹ جو شخص اصلاح کرے وہ ذہن میں رکھے کہ جب وہ کسی کی اصلاح کرے انصاف کے ساتھ اصلاح کرے. آج یہ چیز کم پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں. دوسروں کے بچے ہیں تو مار ٹھوک کر چل نماز کو اور فلاں اور یہ اور وہ, ان کی اصلاح کا طریقہ. اپنا بچہ ہے وہ سنتا نہیں, جانتا چھوڑ دیا میں نے اس کو. لوگ کہیں گے ہم کو تو مار مار کے لے جاتا, اپنے بچے کے بارے میں ایسا بولتا ہے, کیا اس کی بات مانی جائیں گی؟ یا کوئی شخص کہہ رہا ہے بازاروں میں بڑی بے پردگی ہے, شہروں میں بڑی بے پردگی ہے, سڑکوں میں بڑی بے پردگی ہے, اور کوئی کہ جناب آپ کی بچی پردہ نہیں کرتی, اس کو تو چھوڑ دیا میں نے, اس کا مت بولو مجھے. تو کہیں گے پھر آپ دوسروں پہ تنقید کیسے کرتے ہیں کہ وہ بے پردگی ہے, جب آپ خود اس کی کوشش نہیں کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے ماں باپ بھی ایسی پریشان ہو کے چھوڑ چکے ہوں ان کو. تو یہ بات بڑی ہے, میں یاد رکھی کہ انصاف کے ساتھ اصلاح ہو. ٹھیک ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے انجان لوگوں کی اصلاح میں سختی, اور جان پہچان والوں کی اصلاح جو ہے الگ انداز سے ہوتی. بڑے مالدار ہے تو ان کی اصلاح بدل جاتی ہے, چھوٹے ہیں تو جان دو ان کو, چھوٹے ہیں تو ان کو ڈانٹو, بڑے ہیں تو چھوڑ دو. یہ نہیں ہونا چاہیے اپنے جان, بلکہ اصلاح انصاف کے ساتھ ہو. جس نے غلطی کیا اس کو بتایا جائے کہ یہ غلطی ہوئی اور اس کے لیے فلاں 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 تبدیلی اپنے اندر لائے, تو انصاف ہو اس کے اندر, انصاف کا تقاضا رکھے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے محتاط رہ کر اصلاح کریں, ورنہ ایک چھوٹی سی چیز کی اصلاح کے چکر میں بڑی غلطی کر بیٹھیں گے یا بڑے گناہ کی طرف اس کو ملوث کر لیں گے. محتاط ہو کر اصلاح. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ غلطی کر رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے اگر ابھی روکوں گا تو شاید اور بڑی غلطی کریں گا, تو ابھی مت اصلاح کیجیے اس کی. مثال کے طور پر آپ کسی شخص کو دیکھ رہے ہیں, اس کو آپ نے کئی بار سمجھایا بھی, وہ ناچ رہا ہے, اور اگر آج اس کو آپ بولیں گے مت ناچو, تو دیکھیے کتنا ناچتا پھر آپ کے سامنے ہو, اور آ کے سامنے ناچتا, کیا کرتے کرو. تو ابھی تقاضا کیا تھا, ابھی خاموشی اختیار کر لیتے آپ. جب وہ اپنے خمار سے ناچنے گانے کے نکل جاتا, اس کو پھر اکیلے میں پکڑتے رہو, بیٹا یہ کیا کر رہے تھے تم, کیا تم نے کبھی کسی کو ناچتے ہوئے دیکھا ہے سڑکوں پر, کتنا برا لگتا ہے, آؤ میں تم کو بتاؤں, اور کسی کو ناچتے ہوئے بتائیے, تب وہ دیکھیں گا کیا واقعی میں کارٹون دکھتا ہے کہ انسان ناچتے ہوئے, تو وہ کہیں گا اب میں نہیں ناچوں گا کبھی. لیکن اگر آپ وہاں جا کے بولتے مت ناچو, تو بولتے ہاں کیا کرتے کرو, اور ناچتا ہوں. تو یہاں آپ کو دیکھنا ہے کہ ابھی اگر میں چھوٹی بات کروں گا تو کہیں بڑی غلطی کی طرف نہ لے جاؤں اس کو, تو چھوٹی اصلاح کے لیے بڑی غلطی مت کرائیے اس سے, بلکہ اس کو دیکھیے کہ اس کا مرتبہ کیا ہے, اس کی غلطی کیا ہے, اس کے اعتبار سے اس کی اصلاح کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو چھٹا نکات ہے, انسانی ساخت کو سمجھتے ہوئے اس کی غلطی کو جانے. انسان جس فطرت پر بنا ہے, اس فطرت کو, جو اس کی سائیکولوجی ہے, جو اس کی ذہنیت ہے, اس کی ذہنیت کو ذہن میں رکھ کے اس کی اصلاح کرے. ٹھیک ہے. یہ بات بھی بڑی جو ہے اہم ہے جو ہے. اسی طرح جو ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے فرمایا کہ عورت جو ہے پھسلی سے بنی ہے, لہٰذا اگر تم بہت زیادہ اس کی اصلاح کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائیں گی. تو اس کی ساخت ہے, وہ ویسی ہی بنی ہے, تو اس کے اندر وہی نرمی اور وہی لچک کے ساتھ بات کی جائیں گی, تاکہ ایسا نہ ہو کہ بالکل وہ جو ہے دو ٹکڑے والی یا توڑ ٹکڑے والی بات ہو جائے. اس طرح سے اس کی اصلاح کی جائیں گی. ٹھیک. آئیے اب چند باتیں رسول اللہ کی زندگی سے مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا گناہوں میں ملوث, اور کیسے پیارے انداز سے ان کی اصلاح کی. تو یہ مثال انشاءاللہ عزیز جو ہے بہت فائدہ مند ہوگی, تاکہ ہماری زندگیوں میں بھی اگر ہم ایسی باتیں, ایسی غلطیاں دیکھتے ہیں, تو انشاءاللہ یہی نمونہ ہم بھی طریقہ, یہی طریقہ انشاءاللہ عزیز اپنانے کی کوشش کریں گے.
تو آئیے انشاءاللہ عزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند مثالیں دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کی اصلاح کی. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کی اصلاح کرتے تو ان کو حکم بتا کر اصلاح کرتے, شریعت کا حکم بتاتے. یہ تو لوگ شریعت کے پابند رہنا چاہتے ہیں, ہر کوئی بھی انسان مسلمان ایسا نہیں جو کہے میں شریعت کو چھوڑ کر کام کرنا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ لوگوں کو حکم بتاتے اور ان کی اصلاح کرتے, یہ بھی ایک طریقہ ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کی ایک روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, جرحد رضی اللہ عنہ ان کا نام تھا. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میری مانڈی کھلی ہوئی تھی, مطلب انہوں نے مانڈی پر کچھ کپڑا نہیں ڈالا ہوا تھا, مانڈی دکھ رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اور کہا کہ خبردار, مانڈی چھپانے کی چیز ہے, یہ عورت ہے. عورت کہتے ہیں عربی زبان میں چھپانے کو, یہ عورہ ہے, یہ چھپانے کی چیز ہے, لہٰذا انہوں نے پھر چھپا لیا. تو رسول اللہ نے شریعت کا ایک حکم بتایا کہ مانڈی عورت ہے, چھپانے کی, عورت کہتے ہیں عربی زبان میں چھپانے کی چیز کو. تو کہا مانڈی عورت مطلب سطر کا حصہ ہے. تو وہ شخص نے فوراً, اس صحابی نے فوراً چھپا لیا. تو یہاں رسول اللہ نے دیکھی شریعت کا ایک حکم بتایا, حکم بتا کر اصلاح کی. تو یہاں ہم بھی یہ کر سکتے, کسی غلطی میں دیکھے شریعت کا حکم بتائے کہ کوئی شخص سود میں ملوث ہے, حکم بتائے کہ اللہ نے سود کو حرام کیا, تو کہیں گے ہاں بات بالکل درست, شریعت کا حکم بتائے اس. تو رسول اللہ کا ایک طریقہ رہا. دوسرا کہ غلط فہمی کا ازالہ کرے جس کی وجہ سے وہ شخص نے وہ غلطی کری. غلط فہمی ہوتا ہے, بہت سی بار لوگ غلط فہمی کی بنیاد پر ایک غلطی کرتے ہیں, تو وہ غلط فہمی کی اصلاح کرے جس کی بنیاد پر اس شخص نے وہ غلطی کری. رسول اللہ نے طریقہ رسول اللہ کا یہ بھی تھا کہ جب لوگ غلطی کرتے تو کس وجہ سے, کیا غلط فہمی نے ان کو اس غلطی پہ مجبور کیا, وہ دیکھتے اور اس کی اصلاح کرتے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت میں آتا جو بخاری کی حدیث ہے, 3 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا, اے مائی, اے ہماری ماں امہات المومنین, رسول اللہ کی زندگی کیسی ہے. خاموشی سے آئے تھے تاکہ رسول اللہ کے بارے میں جان لے, اور بیوی سے زیادہ اچھا کون جانتا ہے ایک شخص کے بارے میں. تو کہا اے امیر جو ہے اے امہات المومنین, ہمیں بتا دے رسول اللہ کی زندگی کا. تو کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا, یہی تو رسول اللہ کی زندگی ہے قرآن. تو قرآن رسول اللہ کی زندگی بتایا. تو جب وہ صحابہ نے یہ سنا تو ایک غلط فہمی کی شکار ہو, اور ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا. رسول اللہ تو نبی ہے, جب آپ کے اخلاق قرآن ہے تو میں تو کیا ہوں. تو کہا میں ہمیشہ قرآن پڑھوں گا, جو ہے روزے رکھوں گا. ایک نے کہا, 3 صحابہ آئے تھے, ایک نے کہا میں ہمیشہ جو ہے کبھی نکاح ہی نہیں کروں گا, اور ایک نے کہا میں ہمیشہ قیام کروں گا, راتوں کی نمازیں پڑھوں گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے, عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ 3 لوگ آئے تھے, ایسا کہا. انہوں نے کہا فوراً بلاؤ, وہ کون 3 تھے. بلایا گیا, تینوں آئے. رسول اللہ نے کہا کیا فلاں فلاں اور فلاں باتیں تم نے کہی. تو کہا ہاں اللہ کے رسول, آپ اللہ کے نبی ہو کر یہ عمل کرتے تو ہماری کیا ذات اور اوقات اور بساط, ہم نے سوچا ہم آپ کچھ زیادہ کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں, میں نے نکاح بھی کیے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں, کبھی چھوڑتا بھی ہوں, اور رات کی نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں, اور یہ تمام میری سنت ہے. جس نے سنت سے اراض کیا فلیس منی, وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہم عموماً اتنا ہی حصہ سنتے ہیں نکاح کے اندر, النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. حالانکہ یہ ایک حدیث کے 2 الگ الگ مختلف حصے ہیں. جس حدیث میں رسول نے کہا میں نے نکاح بھی کیا ہے, میں راتوں کو سوتا اور جاگتا بھی, نماز پڑھتا اور نہیں بھی پڑھتا ہوں, اور پھر کہا کہ یہ تمام چیزیں میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی, جو میری سنت سے رغبت نہ کر فلیس منی, وہ مجھ سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت کی, اس چیز کو بتایا. تو یہاں تینوں صحابہ سے کہا, یہ چیز بتائی تو ان کی بات سمجھ میں آ گئی. چونکہ یہ تینوں صحابہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہی ان کو لگا کہ رسول اللہ تو اللہ کے رسول ہے, تب جب وہ اتنا عمل کرتے تو ہماری کیا ذات, ہم تو زیادہ کریں. تو رسول اللہ نے اس غلط فہمی کا ازالہ جب ہی کر دیا آ کر کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں, کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں رات میں, کبھی نہیں پڑھتا ہوں, میں نے نکاح بھی کیا ہے, جو تم تینوں چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں غلط فہمی کا ازالہ کیا. اسی طرح لوگوں کو اللہ کا ڈر بتا کر ان کی غلطی کی اصلاح کرے, اللہ کا ڈر, خوف بتا کر اللہ کا. جیسے ایک واقعہ آتا ہے, مشہور واقعہ ہے, مسلم کی روایت ہے, اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اور کہا اللہ کے رسول, اسامہ بن زید نے فلاں فلاں معرکے میں جہاد کے اندر جو فلاں ایک شخص کو جو قتل کیا, جبکہ اس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اسامہ ادھر آؤ. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بلائے گئے, کہا کیا اسامہ تم نے ایسا کیا, اس شخص کے کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد تم نے اس کو قتل کیا. تو کہ اللہ کے رسول ہاں, لیکن اس نے صرف قتل کے ڈر سے کلمہ پڑھا. تو کہا میں نے پوچھا تم سے کیا تم نے اس کو کلمے کے بعد قتل کیا. تو کہ اللہ کے رسول ہاں, لیکن میں نے صرف اس نے اسلام اس لیے قبول کیا کہ صرف مجھ سے بچنا چاہتا تھا, میری تلوار کے زد میں تھا. تو رسول اللہ نے کہا کہ اگر قیامت دن اسامہ وہ جب کلمہ طیبہ اس کی آڑ آ جائیں گا تو تم کیا کرو گے, اللہ کیا منہ دکھاؤ گے.